My dear students, in this module we will learn regarding trends of urbanization in Pakistan. Urbanization, as you know, is the process through which people migrate to urban areas due to certain push and pull factors. And normally the pull factors of availability of employment opportunities, health and education facilities, and facilities of infrastructure. تو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان جو ہے دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی اربنائزیشن کا ایک عمل جاری ہے، اور پاکستان کی 38% جو پاپولیشن ہے دیٹ لیوز ان اربن ایریاز، اور اینولی 3% کا اضافہ جو ہے وہ پاکستان کی اربن پاپولیشن میں ہر سال ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک لحاظ سے جو اربن ڈیولپمنٹ کے ایکسپرٹس ہیں ان کے نزدیک یہ بہت زیادہ ہے، اور ایون ساؤتھ ایشیا میں اٹ از دا فاسٹسٹ پیس آف انکریز ان دا اربن پاپولیشن۔ اور اس کا ایک اندازہ یا ایک کہہ لیں کہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں اندازہ کہ کس حد تک ہمارے اربن ایریاز جو ہیں وہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، کہ اکیلے کراچی جو ہے اس میں 2000 سے 2010 کے درمیان سب سے زیادہ جو ہے کہ 80% پاپولیشن جو ہے اس کی 10 سالوں میں اس میں اضافہ ہوا، اور which is the largest in the world، کہ کسی بھی شہر میں اس سے زیادہ اضافہ جو ہے وہ نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے اربن ایریاز جو ہیں ان میں بہت ہی زیادہ ان کی آبادی میں تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی جو مین ریزنگ ہے وہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ سرٹن فیکٹرز ہیں، جیسے امپلائمنٹ ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، یا انفراسٹرکچر ہے، ریزیڈینشیل فیسیلیٹیز ہیں، انوائرمنٹ ہے۔ تو یہ ایسے فیکٹرز ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ اربن ایریاز کا رخ کرتے ہیں۔ یہ جو اربنائزیشن میں اضافہ ہے یہ ایک لحاظ سے ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے بہت سارے چیلنجز بھی آتے ہیں۔ فائدہ مند اس طرح سے ہے کہ فرض کریں لوگوں کو اربن سیٹنگ میں روزگار ملتا ہے، اور لوگ اپنی اکنامک پوزیشن جو ہے اس کو بہتر کرتے ہیں، اور آئے دن جو ہے ایک بزنس ایکٹیویٹی میں، اکنامک ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوتا ہے، انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے، اور اس طرح سے اوورآل شہروں میں ترقی کا عمل ہوتا ہے، اور شہروں کی ترقی کے ساتھ ساتھ الٹیمیٹلی ملک کی بھی ترقی ہوتی ہے، گورنمنٹ کو بھی اس میں سے ریونیو جو ہے وہ ملتا ہے، اور اس طرح سے اوورآل اکانومی بہتر ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیلنجز ہیں، چیلنجز یہ ہیں کہ اربن سیٹنگ جو ہے ان کے لیے چونکہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بہت ساری ضروریات ہیں، جیسے ان ایریاز میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کی فیسیلیٹیز ہیں، ان کی جو ہاؤزنگ کی سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ہاؤزنگ کی فیسیلیٹی جو ہے اس کو انشور کرنا، اور لوگوں کے لیے جو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے، وہاں کا جو ماحول ہے صفائی ستھرائی کے حوالے سے، پالیوشن فری جو ایٹماسفیئر ہے اس کو انشور کرنا، اور ٹرانسپورٹیشن جو ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے شہروں کا اس کو ریگولیٹ کرنا، اور اس کو جو ہے ٹرانسپورٹ یا ہم جسے ٹریفک ڈینسٹی بولتے ہیں کہ اس کو جو ہے کنٹرول کرنا، یہ سارے جو ہیں وہ چیلنجز ہیں جو کہ جڑے ہوئے ہیں اربنائزیشن کے ساتھ۔ تو اس طرح سے چونکہ شہر جو ہیں مین سورس آف امپلائمنٹ ہیں، تو ڈیفینیٹلی لوگ وہاں پہ آئیں گے، اور اربنائزیشن جو ہے اس طرح سے اوورآل ایک برڈن بھی ڈالتی ہے نیشنل اکانومی کے اوپر اور مارکیٹ کے اوپر بھی، کہ اگر اپرچونٹیز جو ہیں جاب کے چونکہ لمیٹڈ اگر ہوں گے تو لوگ وہاں پہ زیادہ ہوں گے، تو پھر ایک طرح سے پرابلم ہوگا، کیونکہ لوگوں کو پراپر جو ہے وہ روزگار نہیں ملے گا۔
تو اس لیے ہمیں جو ہے جو اربنائزیشن کا پروسیس ہے اس کو سائنٹیفک بیسس پہ اور ایک پلانڈ طریقہ کار کے مطابق اس کو اڈاپٹ کرنا ہوگا. ادروائز ہمارے جو شہری علاقے ہیں ان میں ضرورت سے زیادہ اگر آبادی ہوگی تو پھر اس کے بہت سارے پرابلمس ہیں، اور اس میں جو ہے ماحول اور ٹرانسپورٹیشن اور ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن، جاب، اور لوگوں کے لیے پانی سے گیس، بجلی، اس طرح کی سہولیات جو ہیں ان کو پرووائڈ کرنا جو ہے یہ سب سے بڑا ایک ایشو ہوگا. تو اس میں سب سے زیادہ تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹس جو ہیں وہ سٹیز کو پلان کریں، اور ایسے ایریاز جو نزدیک ترین ہیں وہاں پہ انفراسٹرکچر بہتر ہو. رورل ایریاز جو ہیں ان میں جو الیکٹرسٹی، گیس یا باقی جو روڈز ہیں، ہیلتھ کی فیسلٹی ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو جو ہے پرووائڈ کیا جائے تاکہ لوگوں کو ان کی اپنی لوکیلٹی میں، ان کے اپنے ایریے میں یہ ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ مل سکیں، اور مائیگریشن یا اربنائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ سلو ڈاؤن ہو سکے. Pakistan's future largely depends on focusing both on its agriculture and urban areas. اگر اربن ایریاز جو ہیں وہ زیادہ بڑھتے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی اربن ایکسپینشن جو ہے اب ہو رہی ہے ہمارے، یعنی اگر ہم لاہور کو دیکھیں تو لاہور کے ساتھ شیخوپورہ، گوجرانوالا، قصور، ننکانہ صاحب، یہ سارے جو ڈسٹرکٹس ہیں ایڈجیسنٹ ڈسٹرکٹس، یہ بہت زیادہ کلوزلی اب جڑ چکے ہیں. ان کے درمیان جتنا بھی ڈسٹنس ہے تو سب میں آبادیاں ہو چکی ہیں. تو اس طرح سے جو جیسے کراچی ہے، وہاں سے بھی جو کوسٹل ایریاز کے لوگ ہیں، یا کراچی میں تو ویسے بھی پورے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں. تو اس طرح سے حیدرآباد، ٹھٹھہ اور اس کے جو ایڈجسٹنٹ ایریاز ہیں وہاں پہ بھی جو سیٹلمنٹس ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے. پشاور کے جو آؤٹ سائڈ اس کے سبربز ہیں ان میں بھی پاپولیشن جو ہے ڈینسٹی اس میں اضافہ ہوا ہے، لوکیلٹیز زیادہ ہوئی ہیں. تو ڈیفینیٹلی ان کو جو پلان کرنا ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمیں یہ ایک فرق جو ہے اس کو مینٹین رکھنا ہوگا کہ کتنی لینڈ جو ہے وہ اربن سیٹلمنٹس کے لیے ہم نے رکھنی ہے، اور کتنی جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے، چونکہ پاکستان ایک ایگریکلچرل اکانومی بھی جو رکھتا ہے، اور ایگریکلچر کا ہماری اکانومی بہت امپورٹنٹ رول ہے. تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو اربن ایریاز ہیں ان کی ایکسپینشن ہماری جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس کے یوزیج کو متاثر نہ کرے. تو اس کے لیے جو ہے ڈیفینیٹلی پاکستان میں ایک پلاننگ ہو رہی ہے، اور یہ اس پہ ہمیں فوکس کرنے کی بہرحال ضرورت ہے. اور اگر ہم اس طرح سے پلان نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر جو ہے پاکستان کی آبادی، اس کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہوگا، اور ان میں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ ہاؤزنگ، امپلائمنٹ اور انوائرمنٹ کے چیلنجز ہوں گے.